अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सलातो तस्बीह के बारे में आप हमें बताइए कि इसकी फ़जीलत क्या है और क्या ये सुन्नत से साबित है कि नहीं है। तो आज इंशाअल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे कि अहादीस की वो किताब है जिसमें ये हदीस मौजूद है। मैं आज आपको नंबर उसका बताऊंगी ताकि आप ख़ुद भी उसको चेक कर सकें कि सुनन अबू दाऊद में 1297 नंबर हदीस है, जामे तिरमिज़ी में 481, सुनन इब्न माजा में 1386, अल मुस्तदरिक बिल हाकिम में 1192 नंबर की हदीस है, जिसमें सलातो तस्बीह का इवन पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। और ये चारों किताबों ने सलातो तस्बीह की फ़जीलत और इसमें पूरा उसका तरीका मौजूद है। इंशाअल्लाह आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन मुत्तलिब रदी अल्लाह अन से मुखातिब करके फरमाया, चचा जान, क्या मैं आपको कुछ अनायत ना करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश ना करूं? क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान ना बना दूं? ए चचा, जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके अगले और पिछले, पुराने और नए, जानबूझकर किए गए और अनजान में किए गए छोटे और बड़े जो कबीरा गुनाह हैं, छुपे हुए और ज़ाहिर तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है जो हम कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़ताउन सिरन औ अलानियतुन व अतूबु अलैह। ये बिल्कुल वही वो पूरे का पूरा जो हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ गया कि जब आप ये नमाज पढ़ेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद कहा और फिर फरमाया कि इसके पढ़ने का तरीका यह है कि चाचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा और एक सूरा पढ़ें। जब करात से फारिग हो जाए तो ये कलमात 15 मरतबा पढ़ें, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु, और ये पढ़ना है 15 मरतबा। अब आपको मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने पूरी 4 रकतें जो आपने पढ़नी है अपने रेगुलर जैसे नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है। जैसे आपने पहले आप क़याम में खड़े होते हैं, आपने उसमें शुरू में क्या होता है कि अल्हम्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 15 दफ़ा पढ़ना है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने पढ़ना है। तो उसके वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जो आप तस्बीहात करते हैं, सुबहान रब्बी अला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वो 3 दफ़ा पढ़ते हैं या आपने जितनी दफ़ा भी पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात पढ़ने हैं, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं, वापस खड़े होते हैं और आप कहते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर यहाँ पे भी आपने 10 दफ़ा सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं। फिर सजदे में जाते ही आपने जो तस्बीहात पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात दोहराने हैं। फिर आप वापस बैठते हैं, जलसे में बैठते हैं। फिर अपने जलसे में बैठ के जैसे फिर आपने 10 दफ़ा यही कलमात पढ़ने हैं। फिर आप वापस सजदे में जाएंगे, फिर वापस सजदे में जाके भी आपने सुबहान रब्बी अला पढ़ना है पहले जैसे आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने वापस यही कलमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आप वापस जब बैठेंगे, इसको ये एक चीज़ आपने गौर करनी है जिसमें अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि दूसरे सजदे के बाद हम फ़ौरन सीधे खड़े क़याम में आ जाते हैं। तो अब आपने वापस बैठना है, ठीक है। वापस बैठेंगे जब आप, तो उस वक़्त आपने 10 मरतबा फिर सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये वाला आपने पढ़ना है 10 टाइम्स। तो ये आपका टोटल आप काउंट करके पहले देख लें कि आपका 75 टाइम हो जाता है। जब आप चारों रकतों में ऐसे पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह 300 टाइम्स हो जाएगा। बस द ओनली डिफरेंस इज़ कि जब आप सेकंड रकत पढ़ते हैं अपने क़याम में फिर वही करना है, आपने अल्हम्द पढ़ी, अपनी कोई सूरा पढ़ी, आपने फिर 15 दफ़ा यही आपने तस्बीहात पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये है कि तशहुद में जब आप बैठते हैं तो फिर आपने पहले
आपने ये पढ़ना है। पूरी नमाज में आप देखें कि पहले आप अलहम्द पढ़ते हैं या पहले तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर आपने पढ़ना है, लेकिन तशहुद में आपने पहले 10 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपने तशहुद का जो भी अतहियात पढ़ना है, फिर आप उसके बाद वापस खड़े हो जाते हैं क़याम में, तो आपने वही 15 और फिर 10 दफ़ा पढ़ना है। तो आपके इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे आपके 300 टाइम्स हो जाते हैं। तो ओनली गलती जो सारे हम लोग करते हैं वो उसमें करते हैं जब हम पहली दफ़ा, जब हम सेकंड सजदे के बाद हम बैठेंगे और हमने 10 दफ़ा पढ़ना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं इस तरह से करना, तो उन्होंने एक आदत ये बना ली है कि हम शुरू में जैसे 15 दफ़ा पढ़ते हैं शुरू में, फिर उसके बाद वो अलहम्द पढ़ते हैं, कुछ सूरा पढ़ते हैं और फिर 10 टाइम्स पढ़ लेते हैं। मीन्स कि 25 टाइम क़याम के हालत में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सुन्नत से साबित है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप उस तरह से अगर आपको भूल जाता है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है हम उसी के मुताबिक पढ़ें। फिर उसके बाद फरमाया, चचा जान हो सके तो ये नमाज रोज़ाना अदा करें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो फिर चचा जान इसको हर जुम्मे को पढ़ लें। अगर हर जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो हर महीने को पढ़ लें। अगर हर महीने को नहीं पढ़ सकते तो हर साल पढ़ लें। और अगर साल में एक बार भी ना पढ़ सके तो चचा जान ज़िंदगी में एक दफ़ा ये नमाज ज़रूर पढ़ना। देखिए इस दफ़ा रमज़ान का महीना है, हम सब कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक दे कि हम ये हर रोज़ ये नमाज़ पढ़ें, क्योंकि इतनी छोटी मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो वही बात जुम्मे को पढ़ लें। अगर आप जुम्मे को नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट ताक रातों में ज़रूर पढ़ें। अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि हमारे देखें मेन दुआ ही क्या होती है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, यही मांगते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से। और जब ये नमाज़ पढ़ने वाले के तमाम कबीरा एंड सगीरा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर कर दूंगी। और इसी तरह से अगर कोई आपको सजेशन भी देना है आप दे सकते हैं। मैं तो ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। अगर आप यही प्रोग्राम अपने फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड कर दें, अपने फेसबुक में लगा दें, और इसी तरह से इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें कबूल और मंजूर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इतनी खूबसूरत आयत हमने पढ़ी थी, 2 आयत जो लास्ट वाली थी कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मिन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा वाली जो थी, व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और वो वाली जो सारी आयत हम पढ़े थे तो इतनी उसकी खूबसूरत हमने तफसीर भी किया था। और आज इंशाल्लाह, क्योंकि अब देखें कि अगली जो आयत है उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कह रहे हैं। ये आयत जो है क्यों इस आयत के, जब अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी वहदानियत की बात करते हैं और तमाम इसमें कहना चाहिए कि जो भी हर दर जिसको कहते हैं ना कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला बंद कर देते हैं, कि जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है, ज़िंदगी देना, मौत देना, रिस्क देना, वो सब अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ये वाली आयत आखिर क्यों लेके आए हैं, ये सोचने की बात है ना। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगी इंशाल्लाह। और आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि ला यत्तखिज़िल मोमिनूना, ला ना यत्तखिज़ी ना बनाए अल मोमिनूना मोमिन अल काफिरीना काफरों को औलिया, औलिया कहते हैं गहरा दोस्त, कि ना बनाए मोमिन काफरों को गहरा दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीना मोमिनों के अलावा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से समझिए। स्पेशली वो लोग जो हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनके लिए ये आयत जो पूरी आगे डिटेल आएगी ये गौर से सुनने की है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्यों ये कह रहे हैं। पहले इतनी अपनी तौहीद की बात बता के एक एक रोब सा तारी हो जाता है अल्लाह सुब्हाना ताला की वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, और अब अल्लाह सुब्हाना ताला एक हुक्म दे रहे हैं कि मत बनाओ काफिरों को अपना दोस्त। अब देखिए औलिया को, आप देखिए कि औलिया का क्या मतलब है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह तू ही मेरा वली है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर इसके बाद अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तो मुझे मुसलमान ही मौत देना और वहाँ पे भी मेरा साथ जो है वो सालिहीन लोगों के साथ करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें फरमाया करते थे कि जो दोस्त होता है ना वो अपने इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है।
ये ऑलवेज मुझे याद है कि मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी कि बेटा दोस्त देख के बनाओ, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। और हम इंशाल्लाह सूरह तौबा में भी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो उसकी आयत नंबर 20 में है कि अपने बाप दादा और भाइयों को मत दोस्त बनाओ अगर वो कुफर को पसंद करते हैं। इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला का सख्त हुक्म है इसके बारे में। और सूरत फुरकान में है कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे तो कहेंगे कि काश मैंने ऐसे दोस्त ना बनाए होते। दोस्तों के बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी पिकी कि आप कैसे दोस्त बना रहे हो, क्योंकि इंसान उन्हीं के दीन पे होता है। क्योंकि हम अपने दोस्तों से इम्प्रेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं के रंग में रंगते जाएं, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मना कर दिया कि काफिर जो हैं उनको दोस्त मत बनाओ। अब औलिया, अब हम क्या करें? देखिए अब हमारे लिए क्या है कि देखिए औलिया ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे राजो न्याज तक की बात होती है। जैसे होता है ना कि दूसरे के रंग में रंग जाना, वो दोस्ती मना है। लेकिन ऐसे दूसरे लोगों से जो हमारे जो मुसलमान नहीं हैं, उनसे मिलने में, उनकी मदद करने में, उनके साथ काम करने में, उनके साथ अच्छा सलूक करने में, उनके घरों में जाने से कोई मना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलिया की है कि मत उनको, ऐसे काफिरों को, गहरे दोस्त जिनसे आप राजो न्याज करते हो या जिनसे आप मुसलमानों के ऐसी खुफिया बातें हैं या कुछ ऐसे हैं जो आप वो शेयर ना उनके साथ करो। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर फिर भी उनको अपने दोस्त, गहरे दोस्त बनाते हो, व मई या फल, और जो कोई ऐसा करेगा, ज़ालिका, क्या ये काम, फलैसा, तो नहीं है, मिनल्लाही, अल्लाह से, फ़ी शैउन, कोई उसका हिस्सा नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अल्लाह के साथ। देखिए ये कितना बड़ी सज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला साफ कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ, अब हम अपना मामला देखते हैं। आज तो मुझे लगता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वापस आ जाएंगे तो मुसलमानों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रंग ढंग सब कुछ हमने कल्चर के नाम से सर से, कहते हैं ना कि पाँव तक उनके रंग में रंग ढल गए हुए हैं। हमें उनका फैशन अच्छा लगता है, हमें उनकी ज़ुबान अच्छी लगती है, हमें उनके तौर तरीके अच्छे लगते हैं, हमें डे सेलिब्रेट करने उनके अच्छे लगते हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़ के, देखें हमारी भी तो चीज़ें हैं ना। अब आगे देखिएगा कि कितना सख्त हुक्म है जहाँ पे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है कि उसकी पैरवी करने के, और जो नहीं करता उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी इंशाल्लाह इतने क्लियर वर्ड्स में आएगी। ये आयात ऐसी हैं कि आप बिलीव करें कि कब ऐसा लगता है कि इनमें क्या तशरीह करूं, इसमें क्या डिटेल मैं इसकी बताऊं आपको, क्योंकि पूरे लफ्ज़ वाज़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अब क्या करें कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उनसे वली ना बनाओ। अगर तुमने उनको दोस्त बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कोई मामला तुम्हारा नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना हाथ ही उठा देते हैं उस बंदे पे। अब कह रहे हैं कि इल्ला, मगर एक शर्त है, अन, ये कि तत्तको, तुम सब बचना चाहो, मिनहुम, उनसे, तुकातन, बचना। तुकातन बचना मीन्स कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे वहाँ पे आपका रहना मुश्किल हो रहा है या आपकी जान का ख़तरा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उनमें मिलना जुलना शुरू ऐसे हो जाते हो कि पता ही नहीं चलता। या यहाँ तक ये देखिए, जब जान के ख़तरे की बात आती है तब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कह दिया कि हलाल हराम का फ़र्क भी उठ जाता है। फिर तो आप अगर उस वक़्त अपनी जान बचाने के लिए खा लेते हो, हराम भी खा लेते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी माफ़ कर देते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अब देखिए ये इतनी सी बात कहने के बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहो या तुम्हें तो कोई ख़तरा है और तुम उसमें अगर ऐसी दोस्ती ज़ाहिर कर रहे हो तो तुम वो कर सकते हो। फिर आगे देखिए कितना बड़ा हुक्म है, व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और वो डराता है तुमको अल्लाह, नफ्सहू, अपने नफ्स से। कि ये क्यों डरा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है? जो हमारे दिलों के हाल जानते हैं, जो ये समझते हैं कि कहाँ हम बहाना कर रहे हैं, कहाँ हम ठीक बात कर रहे हैं, कहाँ हम गलत बात कर रहे हैं, वो तो हमारे दिलों के हाल भी जानता है ना। हम अगर बहाने से ये भी कह दें कि देखो अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो मेरी जॉब पे ये मसला हो जाएगा, मुझे तो जॉब से हटा देंगे। अब कई दफ़ा आपने सुना है ना
کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، بھائی کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات، ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آ گیا، پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں۔ ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا، شی واز ویئرنگ حجاب اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے، اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں، اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے، اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم ظاہر کر لو، یعلمہ، وہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت سورۃ آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے۔ اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں، کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے۔
لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے ہیں اور اچھے کام کون سے ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے. اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے. اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے، یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے. ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اب بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات، کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کے سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے. کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے. اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھیں اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے. ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے، وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے، تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے، جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے، وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا، کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا، پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا، اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو. کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ۔ اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم، جس دن تاجدو پالے گا کلو نفس، ہر نفس، ماں جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، مخدرن حاضر کیا ہوا۔ دیکھیں یہ محترم بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس، کسی جان نے، کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا، تو اس کو حاضر، اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا۔ وَمَا عَمِلَتْ، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوئن، برائی کا، وہ بھی اپنے سامنے پالے گا۔ تو ودو، اور وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، بینہا، کہ اس برائی کے درمیان، و بینہو، اور اس شخص کے درمیان، آمدن، فاصلہ ہو، بعیدن، دور کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ۔ وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو، تم جو کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ اور ہر بات، ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے۔ ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے، اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای۔ اتنی خوبصورت ہے، آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگس ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اللہ یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے۔ اور اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، بڑی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے، تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور اب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا، وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنت ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو، ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے۔ اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی، کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، شروع سے اب تک ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی۔
اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, ہم نے جانا تھا. اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ہی ختم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ, تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ. دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے, مت ایسی حرکتیں کرو. کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے کس حد تک نہیں ملنا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ, اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد, اپنے بندوں کے ساتھ, کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے. تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو. تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے, میں کہتی ہوں ملینز, آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں, جو عزتیں دے دیتے ہیں, جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں, وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے, القاء کروا دیتے ہیں. اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات, اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں, ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں آنیسٹلی. میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی, اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں, اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا, کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے, رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ. ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے ہیں, کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے, اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے, اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل اچھے ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں, ایک سے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری. اور وہ جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا, ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق دے گا. میں جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو آنیسٹلی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں, بار بار اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین تو بڑا خوبصورت ہے, اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, دولت بھی دی, گھر دیا, اولاد دی, خامن دی, جس کو جیسے صحت دی, سب سے بڑی ایمان کی دولت دی, سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. بس ان کی پہچان کی ضرورت ہے کہ کون سی نعمت, ہر نعمت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے. ہم ایک دنیا کے ایک نفس کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم تھک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, پھر آنسو نکلتے ہیں, پھر انسان وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں اتنے سالوں سے جس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں, چین تو ادھر پھر بھی کوئی نہیں ہے. وہ جس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اب بھی نہیں ملی, اور اگر مل بھی گئی ہیں تو مجھے تو وہ خوشی نہیں مل رہی ہے ان ساری چیزوں سے. پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے, اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑا خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہیں, بس ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے والے بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے. قل, کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے, ان اگر کن تم ہو تم تحبونا, تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے, فتبعونی, تو میری پیروی کرو.